إلى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين متفق علیہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنا ایک خواب بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا. سوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور انہوں نے قمیضیں پہن رکھی ہیں، لیکن وہ قمیضیں اس طرح ہیں کہ کسی کی چھوٹی سی ہے، بس سینے کے اوپر اوپر ہے، کسی کی زیادہ لمبی قمیض ہے. اور جب عمر بن خطاب کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی قمیض اتنی لمبی تھی جو نیچے تک لٹک رہی تھی، اس کو گھسیٹ رہے تھے، اتنی لمبی تھی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر آپ نے کیا تعبیر نکالی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین تھا قمیصوں کی صورت میں، یعنی جس نے قمیص پہن رکھی چھوٹی سی، اس کا دین اتنا مضبوط نہیں، تھوڑا ہے صحیح دین ہے، لیکن دین میں جتنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اتنا کسی کا بھی نہیں تھا. عمر کا دین اتنا تھا گویا کہ پورے کا پورا یہ دین کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اتنا دین کا پابند. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اور بھی خواب دیکھا. خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ میں نے ایک دودھ کا پیالہ پیا ہے، مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے پیا، اتنا پیا کہ دودھ میرے ناخنوں سے بھی نکلنا شروع ہوا، میں نے ایسے دیکھا. پھر جو بچا دودھ وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا، انہوں نے بھی خوب پیا. پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم ہے، علم، یعنی اتنا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے گویا کہ میرے انگ انگ سے علم ہی علم ظاہر ہوتا ہے. اور پھر وہ دودھ کا پیالہ سیدنا عمر بن خطاب کو دیا. دوسری روایت میں وضاحت ہے انہوں نے بھی خوب جی بھر کے پیا، یعنی خوب علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. شاید یہ اسی علم کی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رب تعالیٰ جل شانہ کا ایک خوف ہر وقت رہتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا. کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا. ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے. آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک ڈرہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دو. وہ شخص چلا گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دیکھ کر فرمایا کہ بدلہ لے لو. اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ رب العزت کے واسطے معاف فرمایا. گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تجھ کو اونچا کیا. تو گمراہ تھا، اللہ رب العزت نے تجھ کو ہدایت کی. تو ذلیل تھا، اللہ رب العزت نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا. اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے اور تو اس کو مارتا ہے. کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے.
کنز الاعمال میں ہے، صبح کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر سورہ کہف اور طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی کئی صفوں تک آواز جاتی تھی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار پڑ جاتے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے اور کانپتے تھے۔ آج بھی ان کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ کاش ہم بھی رب العالمین کی قوت اور پکڑ سے کبھی ڈرتے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش اور محنت کرتے۔